سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان تعلقات اور ان کا اسلامی تاریخ پر اثرات۔ تعلقات ٹھیک تھے جی، تعلقات کون سا، مطلب 6 مہینے بعد تو سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی، تو آگے معاملات تو اس طریقے سے چلے ہی نہیں ہیں، تو اچھے ہی تعلقات تھے۔ بلکہ یہ جو حدیث ہے خاتون جنت والی، یہ تو ام عائشہ نے روایت کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے ایک دن سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی اور وہ رو پڑی، اور پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑی۔ اب چونکہ حضرت عائشہ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو سیدہ عائشہ نے نبی الاسلام کی زندگی میں حضرت فاطمہ سے نہیں پوچھا کہ یہ باپ بیٹی کے درمیان کیا راز کی بات ہوئی ہے۔ یعنی ایک اخلاقی معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے معاشرے میں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہم تو فوراً کہتے ہیں کہ میں کہنا سی، لیکن یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ کو کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں جو حق رکھتی ہوں تم پر، اس حق کے سبب میں تم سے پوچھتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ نبی الاسلام نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی، کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال 1 دفعہ آ کے دورہ قرآن کرتے تھے، اس دفعہ 2 دفعہ آئے ہیں، مجھے لگتا ہے اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تو اس پہ میں رو پڑی، اور پھر نبی الاسلام نے میرے کان میں ایک بات کی کہ میرے اہل البیت میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کے میرے مرنے کے بعد ملو گی، اور 6 مہینے بعد وہ فوت ہو گئی۔ اور کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں مسکرا پڑی۔ یہ حدیث خود سیدہ عائشہ نے روایت کی ہوئی ہے، تو تعلقات تو ٹھیک تھے الحمدللہ۔ وہ پنجتن پاک والی جو حدیث قصہ ہے وہ بھی اما عائشہ نے ہی روایت کی ہے نا، کہ نبی الاسلام صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے اونٹ کے کجاووں کی مانند۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، پھر مولا علی علیہ السلام اجمعین۔ نبی الاسلام نے ان چاروں کو اپنی اس چادر کے نیچے لیا اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس حدیث کو بھی اما عائشہ نے خود روایت کیا ہوا ہے، حالانکہ اس میں بظاہر ایک امبیرسمنٹ والا معاملہ تو تھا، نبی الاسلام نے اس چادر کے نیچے اما عائشہ کو نہیں لیا، آپ نے پھر بھی کوئی کنجوسی نہیں کی اس حدیث کو بیان کرنے میں۔ نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، اس وجہ سے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بیوی ہیں، لیکن جو اصل اہل البیت ہیں وہ نبی الاسلام کے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا دودھ اور خون کا رشتہ ہے جو ٹوٹ بھی نہیں سکتا۔ بیوی سے رشتہ تو پھر بھی ٹوٹ سکتا ہے، اگرچہ نبی الاسلام نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن وہ چانس موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ چانس نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نبی الاسلام کی بیویاں اہل بیت ہیں اور سیدنا علی، حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ بھی اہل البیت ہیں، نہ سرکار، سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ اہل البیت ہیں اور نبی کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں۔ ہاں، یہ ذرا اپنی ایکویشن درست کریں۔ صحیح مسلم میں جو غدیر خون کی حدیث ہے نا قرآن اور اہل بیت والی، اس میں خود حدیث کے راوی زید ابن ارقم سے جب وہ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں، انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن نبی علیہ السلام جن کے بارے میں خوف دلا رہے تھے وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس۔ اور مسلم شریف میں دوسری حدیث میں جو الفاظ ہیں، زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں بیوی کیسے اہل بیت ہوئی، جب اسے خامن چھوڑ دے تو وہ اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے، جبکہ یہاں پہ کوئی کہیں نہیں جاتا، وہ وہیں رہتا ہے، یعنی باپ بیٹے کا رشتہ تو ختم نہیں ہو سکتا نا، خامد اور بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کے جو اہل البیت ہیں ان سے متعلق بھی جو احادیث ہیں وہ بھی اما عائشہ نے روایت کی ہیں۔